اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل بظہور قائم بالحق علیہم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی یا سید المرسلین وشفیع المذنبین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، الا لعنۃ اللہ علی الاعداء اجمعین من الاولین الی الآخرین من ھذا اليوم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ تعالی علیہ، یا علی انت قسیم الجنت والنار۔ کائنات کے رسول اعظم سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب صلوات اللہ تعالی علیہ سے متعلق یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، آپ بروز قیامت میری امت کے درمیان جنت اور دوزخ کے تقسیم فرمانے والے۔ تو سامعین گرامی، تاریخ معصومین علیہم السلام یہ بتاتی ہے کہ شہزادہ امیر قاسم ابن الحسن مجتبیٰ صلوات اللہ تعالی علیہم کا وجود اطہر میرے بادشاہ حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے اپنے آہا جان امیر حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرح تھا، یعنی آپ میرے حسین مولا کے لیے امیر حسن کا نعم البدل تھے۔ جب 7 شعبان المعظم 49 ہجری کو اس شہزادے کا نزول گرانہ حسن مجتبیٰ میں خاتون فروہ کی آغوش میں ہوا تو یہ خبر پا کر میرے بادشاہ حسین اپنے آہا جان حسن مجتبیٰ کو مبارکباد دینے کے لیے، بیٹے کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لائے۔ سامعین، اب ذرا سنیں تعظیم حسین ابن علی علیہ السلام۔ جیسے ہی میرے حسین لجپال نے در خانہ امیر حسن مجتبیٰ میں قدم رکھا، بادشاہ حسن مجتبیٰ آہا جان کو آتے ہوئے دیکھ کر یوں کھڑے ہوئے اور استقبال فرمایا جیسے اپنے سے بڑے کے لیے فرما رہے ہو، اور مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا، ایھا الحسین، مبارک ہو آپ کو، آپ کے مجاہد تشریف لے آئے۔ یہ بظاہر تو میرے گھر میں آیا، میرا نعم البدل بن کر آئے، مگر حقیقتاً تو یہ آپ کے لیے آئے۔ تو سامعین گرامی، جب اس شہزادہ امیر قاسم کا نام رکھنے کا مرحلہ آیا
تو سرکار حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حدیث پاک یا علی انتا قسیم الجنتی والنار پر عمل فرماتے ہوئے اپنے ان فرزند ارجمند کا اسم گرامی قاسم بن حسن رکھا۔ تو پھر ایک سائل نے سوال کر دیا، اے فرزند رسول، کیا میں پوچھ سکتا ہوں آیا آپ نے جو اپنے لخت جگر کا اسم گرامی قاسم رکھا، اور لفظ قاسم کے معنی ہوتے ہیں تقسیم کرنے والا، تو اے بادشاہ جو حدیث میں پیغمبر حق نے آپ کے بابا جان امیر المؤمنین سے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ بروز قیامت میری امت کے درمیان جنت و دوزخ کے تقسیم فرمانے والے ہیں، اس لیے قاسم ہے، لیکن آپ کے یہ بیٹے کس وجہ سے قاسم ہیں؟ امیر حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں، سننا سائل، جس طرح ہمارے بابا جان بروز قیامت با فرمانے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت رسالت کے درمیان جنت دوزخ کو تقسیم فرمائیں گے، بالکل اسی طرح میرے یہ فرزند لائق بھی اپنے دادا جان امیر حق علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر امت رسالت میں جنت و دوزخ کو تقسیم فرمانے والے۔ تو سامعین گرامی، بظاہر تو سرکار حسن مجتبیٰ نے اپنے نانا جان کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے شہزادے کا نام قاسم رکھا، لیکن حقیقتاً یہ نام، یہ اسما ازل سے ہیں اور اس مال کو مختار کے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ ازل سے لوح محفوظ پر موجود تھا یہ لفظ قاسم، یہ نام قاسم، اور پھر یہ جتنی بھی ہستیاں ہیں اگر ان سب کے ناموں کے اعداد نکالے جائیں تو کوئی نہ کوئی اسم الہی ضرور بنتا ہے۔ جیسے اگر لفظ قاسم کے معنی اعداد نکالے جائیں تو وہ بنتے ہیں قاف کے 100، الف کا 1، سین کے 60، میم کے 40، جو بن گئے 201، اور رب جلیل کے اسماء الیہ میں سے ایک اسم ہے نافع، اگر نافع کے اعداد نکالے جائیں تو وہ بھی بنتے ہیں 201، اور نافع کے معنی ہوتے ہیں نفع دینے والی چیز، لہٰذا سمجھ میں آ گیا کہ ہر وہ چیز جو نفع دیتی ہے، جو فائدہ دیتی ہے، اس کے تقسیم کرنے والے کو قاسم کہتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، یہ شہزادہ قاسم اپنی کم سنی کے عالم میں ایک روز بوقت صبح مدینہ سے باہر اپنی جگیر یمبو میں چہل قدمی فرما رہے تھے کہ پاس سے ایک منافق صفت کا گزر ہوا۔ اس نے شہزادے کو دیکھ کر یہ کہا کہ اے قاسم ابن الحسن، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک سوال کروں۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ منافق بولا، اس نے کہا کہ شہزادے، میں نے یہ سن رکھا ہے اور مدینہ میں ہر خاص و عام یہ بات جانتا ہے کہ آپ کے دادا جان امیر حق علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک روایت کے مطابق 40 متعدد مقامات پر اور دوسری روایت کے مطابق 70 مختلف مقامات پر ایک ہی روزہ افطار فرمایا۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں گھر میں بھی روزہ افطار کرے، پھر وہی شخص مسجد میں بھی افطار کرے، پھر وہی شخص اپنے مومن کے گھر بھی افطار کرے، پھر وہی شخص چوتھے آسمان پر انبیاء کے ساتھ افطار کرے، پھر وہی شخص 7ویں آسمان پر ملائکہ میں بیٹھ کے افطار کرے؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ سن کر شہزادے نے فرمایا، ایھا المنافق الیہ، اے منافق میرے قریب آ،
منافق قریب آیا، فمسحا علی عینہ، تو شہزادے نے اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرا، پھر فرمایا ابصر، اب دیکھ۔ اب جو اس منافق نے دائیں دیکھا امیر قاسم، بائیں دیکھا امیر قاسم، آگے دیکھا امیر قاسم، پیچھے مڑ کے دیکھا امیر قاسم، اوپر ہوا میں دیکھا امیر قاسم، نیچے پانی میں دیکھا امیر قاسم، پھر جو اس نے سر کو جھٹکا تو شہزادے کو اپنے سامنے موجود پایا۔ وہ حیران و سراسیمہ ہو کر کہتا ہے ایھا القاسم بن حسن، اے شہزادے یہ تو ہر جانب، ہر سمت، ہر پہلو، ہر ڈائریکشن، ہر کونے اور ہر رخ آپ ہی آپ تھے۔ بادشاہ نے مسکرا کر فرمایا دیکھ ہے لعنتی، جب ابھی تک تیری سمجھ میں امیر قاسم نہیں آ سکا تو پھر میرے جد امیر حق علیہ الصلوۃ والسلام کیسے؟ تو سامعین گرامی، معصومین میں سے کچھ ہستیوں کی زیارات جامع دی گئی ہیں، یعنی اکٹھی، اور کچھ ہستیوں کی زیارات انفرادی طور پہ پڑھی جاتی ہے، فرداً فرداً۔ ان میں یہ شہزادہ قاسم بن حسن علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کی زیارت باقاعدہ انفرادی طور پر پڑھی گئی ہے۔ اس زیارت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اے کم سنی میں پہاڑوں جیسے پہلوانوں کو خاک چٹا دینے والے، آپ پر سلام۔ تو سامعین گرامی، جب یہ شہزادہ میدان میں اترا تو ان کے سامنے جو قاتل آیا، مورخ لکھتا ہے کہ اس وقت سرکار عباس نے سخی حسین سے فرمایا ایھا السیدی، آئے میرے سردار، یہ تو وہ لعنتی ہے جو اپنے گھر میں یہ کہا کرتا تھا کہ اگر اس وقت سردار علی مرتضیٰ ہوتے تو میں ان کے ساتھ جنگ کرتا۔ دیکھیں نا میدان میں یہ میرے قاسم کے سامنے کھڑا ہے، حکم دیں اس کے ساتھ میں لڑوں۔ سخی حسین نے فرمایا لا لیس ایھا العباس، اے میرے عباس نہیں، اور فکر نہیں، قاسم کی کمر پر مجھ حسین کی تھپکی ہے، اکیلا ہی لڑنے دے۔ اب سامعین، شہزادہ قاسم آئے میدان میں، جو کہ بظاہر 13 سالہ نوجوان تھے، مگر لگتا ایسے تھا جیسے گھوڑے پر کوئی پہاڑ سوار ہو۔ سرکار قاسم میدان میں آئے، سرکار عباس ٹیلے پر تشریف لائے تاکہ رہنمائی کرے۔ اب سنے ذرا شاگرد کا لڑنا اور استاد کا لڑوانا۔